میں ہفتے میں 1 یا 2 بار ماموں کے گھر جاتا تھا۔ ماموں نے مجھے بچوں کی طرح پالا تھا، لیکن جب سے ماموں کی شادی ہوئی تھی تو ممانی نے میرے اوپر نظریں جما لی تھیں۔ ماموں گھر سے چلا جاتا تو ممانی میرے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتی، لیکن میں منع کر دیتا، یہ باتیں کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ لیکن ایک رات مامی نے میرے ارمان جگا دیے، میرا صبر جواب دے گیا اور میں نے مامی کے ساتھ اکیلے کمرے میں جا کر ساری حدیں پار کر دیں۔ میرا نام نعمان ہے اور میں 18 سال کا لڑکا ہوں۔ میرے ماں باپ بہت غریب ہیں اور ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میں سب سے بڑا ہوں۔ بہن بھائیوں میں سے میری پیدائش کے بعد 1 سال بعد ہی میری بہن پیدا ہو گئی تھی اور ہمارے گھر کے حالات زیادہ خراب ہونے لگے تھے، کیونکہ ابا کی نوکری بھی نہ تھی اور 2 بچوں کو پالنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میرے ماموں امیر تھے، اس لیے میری پرورش کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی تھی اور مجھے پالنے لگے تھے۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ان کے مزید نزدیک آتا گیا اور ان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں رہنے لگا۔ میں جب جوان ہو گیا اور ماموں بڑی عمر کے آدمی بن گئے تو اماں کو ان کی شادی کا خیال آیا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اماں چاہتی تھی کہ ان کی بھی شادی ہو اور وہ بھی کم عمر اور جوان لڑکی سے، اور ماموں چاہتے تھے ان کی شادی ان کی عمر کسی لڑکی سے ہو۔ اس دن میں امی ماموں کے لیے لڑکی دیکھنے چلے گئے تھے۔ لڑکی جوان اور خوبصورت تھی، اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور ماموں بھی مامی کو دیکھ رہے تھے اور انہیں مامی پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی اور یہ طے ہوا کہ نکاح 1 ہفتے بعد ہوگا۔ 1 ہفتہ گزر گیا اور دونوں کا نکاح ہو گیا اور مامی رخصت ہو کر ہمارے گھر چلی آئی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مامی مجھے قبول نہ کریں، وہ گھر سے نکال دیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ مامی میرے ساتھ بہت اچھی تھی، وہ معمول سے زیادہ میرا خیال رکھتی تھی۔ شادی کے 3 دن بعد ہی مامی کو میکے جانا تھا اور ماموں کی کمر میں درد تھا، اس لیے میں انہیں چھوڑے جانے لگا۔ ہم بائک پر تھے، مامی نے مجھے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ مامی، آپ کو ڈر لگتا ہے کیا بائک پر بیٹھنے سے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں لگتا، مامی نے کہا اور اپنا ہاتھ میری کمر سے پیٹھ تک لے آئی۔ مجھے عجیب سا لگا، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا، میرے دماغ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے مامی کو ان کے گھر کے باہر ڈراپ کیا اور واپس جانے لگا، مگر انہوں نے مجھے واپس جانے سے روک دیا۔ اتنی گرمی میں واپس کیسے جاؤ گے؟ کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلے جانا۔ مجھے مامی کا خیال اچھا لگا، اس لیے میں ان کی بات مان لی اور ان کے ساتھ ان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور لاؤنج میں آیا۔ گھر سنسان تھا، جیسے کہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ مامی، لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ ہاں، سب گھر والے بھابھی کے گھر گئے ہوئے ہیں، مامی نے اپنا دوپٹہ اتارتے ہوئے کہا۔ میں انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا، پھر آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ سچ بتاؤ، کیوں آئی ہیں تمہارے ساتھ اکیلے میں؟ مامی میری طرف جھک کر بولی تھی، کیوں آئی ہیں؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ان کا انداز مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، اس لیے تمہیں اکیلے گھر لائی ہوں۔ مامی میرے بہت قریب ہوتے ہوئے بولی تھی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ میں مامی سے دور کھڑا ہو گیا تو وہ میرے اور بھی قریب آ گئیں اور کہنے لگی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارے ماموں سے نہیں۔ تم اپنے ماموں کے ساتھ مجھے ذرا دیکھنے تو آئے تھے، مجھے لگا کہ تمہارا رشتہ میرے لیے آیا ہے، مگر جب آنٹی نے مجھے بتایا کہ تمہارے ماموں کے نام کی انگوٹھی پہن آئی ہے تو میں حیران رہ گئی۔ میں بولنا چاہتی تھی، مگر امی نے مجھے بولنے سے روک دیا اور زبردستی میری شادی کروا دی۔ مگر میں اب بھی تمہارے ساتھ یہ رشتہ بنانا چاہتی ہوں، پلیز میرے قریب آ جاؤ۔ مامی میرا ہاتھ پکڑ کر تڑپ کر بولی تھی۔ میں ان کی آنکھوں میں کھو سا گیا تھا۔ مجھے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی محبت نظر آ رہی تھی، مگر یکدم مجھے ماموں کا خیال آ گیا کہ ان کی میرے ذات پر کتنے احسان ہیں۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور بولا، آپ مجھ سے دور رہیں۔ مامی، میرا اور آپ کا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ میں نے صاف لفظوں میں انہیں منع کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تو ابھی تم انکار تو کر دو گے، مگر 1 2 دن تمہیں میرے نزدیک آنا ہی پڑے گا۔ مامی نے مجھ پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ میں وہاں سے چلا آیا اور سیدھا اپنے گھر چلا آیا تھا۔ مجھے گھر میں دیکھ کر میری امی حیران ہونے لگی تھی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو ماموں کے گھر ہونا چاہیے تھا۔ امی کے اس سوال نے مجھے غصہ دلا دیا تھا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں امی، اگر آپ گھر آ گیا ہوں تو کون سا گناہ کر دیا ہے؟ اب میں یوں ہی رہا کروں گا، ماموں کی طرف کم ہی جاؤں گا۔ میں نے کہا۔ میرے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ امی نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں اتنا کہا اور پھر کمرے میں چلا گیا۔ میں ماموں کے گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا، مگر کچھ دیر بعد ہی مجھے ماموں کی کال آ گئی اور وہ کہنے لگے، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا۔ ماموں کے فون آتے ہی میں فوراً ماموں کو ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اچانک اتنی شدید درد کیسے ہونا شروع ہو گئی۔ نکاح سے پہلے تو بالکل ٹھیک تھے، ڈاکٹر نے ماموں کو بیڈ ریسٹ کرنے کو کہا تھا اور کوئی بھی بھاری چیز اٹھانے سے منع کر دیا تھا۔ میں رات کے وقت گھر واپس جانا چاہتا تھا کیونکہ مامی کی نیت مجھ پر بہت ہی زیادہ خراب تھی، لیکن ماموں کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے میں وہیں رک گیا۔ ماموں دوائی کھا کر سو گئے تھے اور میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا تھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مامی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ اتنی شرمناک حرکت کرے گی۔ میں لیٹا ہوا تھا جب مجھے ایسا احساس ہوا کہ میرے اوپر کوئی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا میری مامی بے لباس حالت میں میرے اوپر تھی۔ میں حیرت سے پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں 18 سال کا نوجوان لڑکا تھا، گرم خون تھا، اس لیے ان کا بدن دیکھ کر بہکنے لگا اور اپنے جذبات کھونے لگا۔ مامی میرے اوپر سے ہٹیں اور میں ان کے سینے کی جانب نظریں جما کر بولا، میں تم سے دور نہیں جا سکتی نعمان، پلیز میرے قریب آ جاؤ۔ مامی نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میرے ساتھ شرمناک حرکتیں کرنے لگی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے بھی ساری حدیں پار کر دی اور مامی کے ساتھ ہم بستر ہو گیا۔ مجھے ان کے ساتھ تعلق بنا کر سکون ملا تھا، مگر میں دوبارہ نہیں چاہتا تھا۔ مامی آج ہمارے درمیان جو ہوا ہے وہ ہو گیا، اس کے بعد سے ایسا گناہ مت کروانا۔ ماموں مجھے اپنے بیٹے جیسا سمجھتے ہیں، اس لیے میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا ضمیر اب بھی زندہ ہے، اس لیے میں نے کہا نہیں ہوتا نعمان، تمہارے ماموں کو کچھ نہیں پتہ چلے گا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ مامی نے کہا۔ مجھے ان کا خیال اچھا لگا کیونکہ مجھے بھی مامی کے ساتھ کر کے اچھا لگا تھا۔ میں نے حامی بھر دی اور پھر مزید مامی کے ساتھ کرنے لگا اور اس طرح دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آتے گئے اور وہاں پر ماموں کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ میں پریشان ہونے لگا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں ماموں کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، ان کا سارا معائنہ کروایا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ ماموں کو تو زہر دے رہا ہے کوئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ زہر دینے والا کوئی اور نہیں ماموں، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ میں نے ہمت جتا کر ماموں کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں کہو، ماموں نے کہا۔ میں نے ماموں کو سارا سچ بتا دیا کہ میرے اور مامی کے درمیان کیا ہے اور مامی مجھے حاصل کرنے کے لیے انہیں زہر دے رہی ہے۔ سچ سن کر ماموں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور خاموشی سے گھر چلے آئے اور مامی کو طلاق دے کر اسی وقت نکال دیا اور مجھ سے بھی اپنا رشتہ توڑ دیا۔ مجھے ماموں کی لا تعلقی پر غم تھا، لیکن میں خوش تھا کہ ماموں کی زندگی سے جیسی مامی بری عورت نکل گئی۔ دوسرے شہر اپنے تایا کے پاس چلا آیا۔ کچھ دیر بعد ماموں نے اپنی ہم عمر